صدقن پہلے نہیں کہا، مخرج صدقن اور مدخل صدقن بعد میں نہیں کہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثم امر بالہجرہ فنازلت علیہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ہجرت پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ ہجرت پہ نازل ہوئی، اور یہ اصح تفسیر ہے، تمام صحابہ اور تابعین کے ہاں اصح تفسیر ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر اس میں آیا، تو مدینہ کا ذکر قرآن نے پہلے کیا، ایک آیت میں مکہ کا ذکر بعد میں کیا، اب ترتیب بدل گئی۔ تو میں نے کہا جب تک آقا علیہ السلام کی پیدائش نہ ہوئی تھی تو مکہ میں مرنا افضل تھا، مکہ کی وفات کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے۔ جب آقا کی ہجرت ہو گئی، جہاں آقا تشریف لے گئے پھر وہاں کی موت افضل ہو گئی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یہ تبدیلی کہاں ثابت ہے؟ نہیں، کیسے افضل ہو گئی مدینہ کی موت مکہ سے؟ یہ ترتیب کیوں بدل گئی؟ آئیے، حدیث صحیح ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها۔ اس کو رواہ احمد والترمذی واللفظ له والنسائی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں کہ بس میں ہو مرنا، کہ کہاں مروں، جو بندوبست کر سکے کسی جگہ مرنے کا تو وہ کوشش کرے کہ میرے مدینہ میں مرے، فَلْيَمُتْ بِهَا، وہ مدینہ میں مرے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو مدینہ میں مرے گا سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ اب آقا کی آمد سے پہلے وفات کی افضلیت فضیلت کا معیار اور تھا، آقا کے آ جانے کے بعد وفات اور موت کی فضیلت کا معیار بدل گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو حکم ہے حدیث پاک، جس سے ہو سکے مرنا کسی خاص جگہ پر وہ مدینہ میں مرے، حکم آ گیا آقا علیہ السلام کا۔ تو اگر مدینہ کی موت افضل نہ ہو تو اللہ کے رسول اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ مدینہ کی موت اگر مکہ کی موت سے افضل بولیے نہ ہو تو اللہ کا رسول اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ پھر حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام کا اپنا سن لیجئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل مکہ قال اللہم لا تجل منایانا بها حتی تخرجنا منها۔ رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر والبزار والبیہقی وابن عبد البر برجال الصحیح۔ وہ فرماتے عبداللہ بن عمر کے آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا، جب مکہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد حج اکبر جو آپ نے کی، حجۃ الوداع، اس پہ تشریف لائے یا عمرہ کیا، جب مکہ تشریف لاتے تو دعا کرتے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے، میرے مولا جب تک میں یہاں ہوں موت نہ دینا، جب تک نہ مکہ میں ہیں ہم مکہ میں، یہاں پر موت نہ دینا، حتیٰ کہ یہاں سے نکال کے تو مدینہ نہ لے جائے، جب پھر مدینہ پہنچے تو موت دینا۔ یہ آقا علیہ السلام اپنی دعا فرما دے، یعنی ایک یہ کہ حکم دیا امت کو کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرو، ایک اپنی دعا فرمائی، مولا مکہ میں جب تک ہے موت نہ آئے، نکل کے مدینہ جائیں، وہ میرا محبوب شہر ہے، تو پھر موت دینا۔ اور پھر حدیث صحیح ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیے، جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، یوم الفتح فتح مکہ کیا، تو قال للانصار، مدینہ کے لوگ ساتھ آئے تھے، انصار مہاجرین بھی تھے، مگر انصار جو اہل مدینہ ہیں، مدینہ کے رہنے والے، ان کو خطاب کیا، فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ والو، جینا بھی تمہارا جینا ہے اور مرنا بھی تمہارا مرنا ہے۔
یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سمجھ آئی بات؟ زندگی تمہاری عمدہ زندگی ہے اور موت بھی تمہاری ہے، جینا بھی مدینہ کا اور مرنا بھی مدینہ کا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں روایت ہے، حدیث صحیح رواہ البخاری، وہ فرماتے ہیں ان حفصہ بنت عمر واسلم مولا عمر قال، سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور موت مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں عطا کر۔ انہوں نے پھر موت، جب حضور ادھر سے ادھر آ گئے پھر مکہ میں موت کسی نے نہیں مانگی۔ جب مدینہ میں آ گئے وہ تمام انبیاء کا چل کر آنا ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں آتے تھے، اللہ کا گھر تو بیت المقدس میں بھی تھا، القدس میں بھی تھا۔ وہ جن کے لیے آتے تھے وہ ان کی ولادت مکہ میں تھی، بعثت مکہ میں تھی، اس انتظار میں آتے تھے شاید ہماری زندگی میں مصطفیٰ آ جائیں، ہم ایمان لے آئیں۔ جب حضور تشریف لے گئے مدینہ میں تو یہاں آ کے مکہ میں حضور کی انتظار میں وفات پاتے تھے۔ جب مصطفیٰ ادھر چلے گئے تو آقا نے فرمایا اب موت اسی کی جو میرے شہر مدینہ میں مرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی چیز امام احمد نے روایت کیا مسند میں، امام ترمذی نے، ابن حبان نے، اور سب نے کہا حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ میں روایت کیا، بہقی نے روایت کیا شعب میں، اور بغوی نے روایت کیا اور نسائی نے روایت کیا۔ آقا کا حکم کہ جس کے بس میں ہو کے کہاں مروں وہ اہتمام کرے میرے مدینے میں مرنے کا، چونکہ مدینہ میں جو مرے گا میں اس کی شفاعت پہلے کروں گا۔ پھر حدیث سمیتہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فَإِنَّهُ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتْ بِهَا، جو شخص مدینہ میں مرے گا نَشْفَعُ لَهُ وَنَشْهَدُ لَهُ، ہم اس کی شفاعت کریں گے اور ہم اس کی گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح حضرت سبیعہ اسلمیہ نے بھی یہی کہا، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، ابن حبان نے صحیح نے، طبرانی نے، بہقی میں، سب نے روایت کی یہ حدیث۔ تو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جوار میں رہنے لگے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے، آقا علیہ السلام ان کو خود اپنی زبان پاک سے فرماتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن زید سے مروی، جب یوم حنین غزوہ ہوا حنین کا اور اموال تقسیم ہوئے یوم حنین کا، مال غنیمت، تو کچھ لوگ مکہ کے چلے گئے تھے نئے مسلمان کلمہ پڑھ کر، نو مسلم کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، حضور کے جہاد کے لشکر میں شریک ہو گئے، اور باقی انصار آئے تھے مدینہ سے، اہل مدینہ بھی آئے تھے جوان۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی جب تقسیم کی تو سارا مال غنیمت مکہ والوں کو دے دیا، جو مکہ سے آئے تھے خاص طور پہ نو مسلم، ان میں تقسیم کر دیا، اور مدینہ والوں کو کچھ نہ دیا۔ ان کے دلوں میں ملال آیا، دکھ آیا، خیال آیا کہ سارا مکہ والوں کو دے دیا، جانیں ہم نے لٹائیں، قربانیاں ہم نے دیں، جنگیں ہم نے لڑی، خون ہم نے بہائے، مال ہم نے لٹائے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جب آقا علیہ السلام تک بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور اہل مدینہ سے کہا، انصار سے، الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون برسول اللہ الى رحالکم، تمہارے دل میں بوجھ دیکھتا ہوں، کیا تمہیں یہ سودا پسند نہیں ہے، یہ سودا، یہ تقسیم پسند نہیں ہے کہ مکہ والے اونٹ اور گھوڑے بکریاں لے کے واپس جائیں، مال لے کے جائیں، اور تم مصطفیٰ کو لے کر جاؤ پلٹ کر۔
میں ان کو مال دیا ہے، اپنا آپ تو نہیں دیا. وہ مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیا یہ سودا قبول نہیں؟ انہیں مال دیتا ہوں، تمہیں اپنی جان اپنی ذات دیتا ہوں. تو میرے ساتھ جڑے رہنا ہر شے سے زیادہ افضل ہے. اور حضرت انس بن مالک نے فرمایا تقسیم الغنائم فی قصۃ تقسیم الغنائم، فرمایا اما ترضون ان یرجع الناس بالدنیا وترجعون برسول اللہ الی بیوتکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا یہ سودا قبول نہیں کہ لوگ دنیا لے کے گھر جائیں اور تم مصطفیٰ کو لے کے گھر جاؤ. یعنی آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو، اہل مدینہ کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ میرے ساتھ جڑنا، میری مجاورت میں رہنا، میرے ساتھ تمسک رکھنا، کوئی شے اس کے قابل، اس کے برابر نہیں. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، آقا کیوں مدینہ میں مرنا کیوں افضل، مدینہ میں رہنا کیوں افضل، آقا سے جڑے رہنا کیوں افضل، مدینہ میں قبر کا بننا کیوں افضل؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم آتی اہل البقیع فیحشرون معی ثم انتظر اہل مکہ فاحشر بین الحرمین. رواہ الترمذی وحسنہ وعبداللہ بن احمد والطبرانی وابن حبان والحاکم وصححہ وابن عدی وابو نعیم والفاکہی وکلہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی قیامت کے دن، میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، پھر میرے ساتھ عمر اٹھیں گے، اور پھر ان دونوں کو لے کر میں جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں جاؤں گا. تو مدینہ کے قبرستان والے لوگ اٹھیں گے اور سب سے پہلے اہل مدینہ اٹھ کر ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا، ان کا حساب و کتاب کرواؤں گا، پھر انتظار کروں گا اہل مکہ کا، پھر اہل مکہ اٹھیں گے. تو آپ نے دیکھا ترتیب بدل گئی. عبد الملک بن عباد بن جعفر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من اشفع له من امتی اہل المدینہ ثم اہل مکہ ثم اہل الطائف. رواہ البخاری فی تاریخہ وابن ابی عاصم فی الاوائل والطبرانی فی الکبیر والاوسط والبزار وابن شاہین والفاقی وله شواہد وهو بها حسن. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے امت میں جس کی شفاعت کروں گا وہ اہل مدینہ ہوں گے، پھر اہل مکہ، پھر اہل طائف. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار، آپ کا پڑوس، ہر شے پہ فضیلت لے گیا. آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت، آقا کے ساتھ قربت، آقا کے ساتھ محبت، آقا کے ساتھ جڑا رہنا، تمسک، اس نے ساری فضیلتیں پیچھے چھوڑ دی. حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں صحابی، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو، میں کیوں کہتا ہوں کہ مدینہ والوں کا حشر سب سے پہلے میرے ساتھ ہوگا، مدینہ والوں کی شفاعت میرے ساتھ ہوگی. کوشش کرو کہ مدینہ کے مرو اور جڑے رہو مدینہ کے ساتھ. کیوں؟ فرمایا المدینہ تو مہاجری ومدجعی فی الارض. آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ میں مدینہ میں صرف رہ ہی نہیں رہا، میری قبر بھی مدینہ میں ہوگی، میرا مزار اور میرا دربار بھی مدینہ میں ہوگا. فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور مدینہ میرا دربار اور مزار ہے. حق علی امتی ان یکرموا جیرانی، امت پر یہ واجب ہے کہ میرے پڑوسیوں کی عزت کریں. مدینہ والے میرے پڑوسی ہیں، مدینہ والے میرے پڑوسی ہیں. اور قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی